وجہ ہے، وہ کون سا سبب ہے، وہ کون سا عمل ہے جو عذاب الہی کا ذریعہ بنتا ہے؟ فرمایا وما لهم اللہ يعذبهم اللہ، اللہ ان مکہ والوں کو عذاب کیوں نہیں دے گا، ان کو سزا کیوں نہیں دے گا؟ یہ عذاب کے سزا کے حقدار ہیں، ان پہ عذاب آ کے رہے گا۔ کیوں؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کا سبب، عذاب الہی کی وجہ۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کا یہ عمل ایسا ہے، اس عمل کی بنا پہ ان پہ عذاب الہی آ کے رہے گا۔ تو مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے، اور روکتا کس بات سے ہے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، بندگان خدا اور مخلوق خدا کے گھر میں خدا کا نام نہ لیں، آ کے نماز نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، ذکر اذکار نہ کریں۔ ان اعمال سے جو لوگوں کو روکتا ہے کہ مسجد حرام میں نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے، مسجد حرام میں نہ ہو طواف کرنے کے لیے، مسجد حرام میں نہ ہو ذکر اذکار کرنے کے لیے، فرمایا تمہارا یہی عمل ہے، اس عمل کی بنا پہ تم پہ اللہ کا عذاب آ کے رہے۔